کیا کبھی آپ نے حق کو جان لینے کے باوجود اسے بدل دیا؟ کیا کبھی دل نے سچ پہچانا مگر زبان نے دنیا کے خوف سے اسے چھپا لیا؟ یہ آیات صرف بنی اسرائیل کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کا آئینہ ہے جو قرآن سن کر بھی بدلتا نہیں۔ کچھ لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر جان بوجھ کر اسے بدل دیتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو دین کو سمجھے بغیر صرف باتیں دہراتے تھے۔ آج اگر ہمارا تعلق بھی قرآن سے صرف رسموں تک رہ گیا ہے تو ڈر جاؤ کہ کہیں ہم بھی انہی لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کے دلوں کو اللہ نے سخت قرار دیا۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ اس کی تفسیر ہے، یہ خطاب مدینے کے ان 9 مسلمانوں سے ہے جو قریب کے زمانے ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ اور آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑھی ہوئی تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں ہی سے سنی تھی، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں ہی سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے والے ہیں، اور یہ کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی معلومات تھی جن کی بنا پر اہل مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خود متوجہ ہوئے اور جوک در جوک ایمان لائے۔ اب وہ متوقع تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء اور کتب آسمانی کے پیرو ہیں اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو نعمت ایمان میسر ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ اس راہ میں پیش ہوں گے۔ چنانچہ یہی توقعات لے کر یہ پرجوش 9 مسلمان اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ پھر جب وہ اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تو منافقین اور مخالفین اسلام اس سے یہ استدلال کرتے تھے کہ معاملہ کچھ مشتبہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے علماء اور مشائخ اور مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ موڑتے اور خواہ مخواہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے۔ اس بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخی سرگزشت بیان کرنے کے بعد اب ان سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی سابق روایات یہ کچھ رہی ہیں ان سے تم کچھ بہت زیادہ لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو، ورنہ جب ان کے پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق ٹکرا کر واپس آئے گی تو دل شکستہ ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کی جن آیات کو سن کر تم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، انہی سے کھیلتے اور تمسخر کرتے ان کی نسلیں بیت گئی ہیں۔ دین حق کو مسخ کر کے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں اور اسی مسخ شدہ دین سے یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں۔ ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی یہ ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، ایک گروہ سے مراد ان کے علماء اور حاملین شریعت ہیں، کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور وہ دوسری کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے پہنچی۔ تعریف کا مطلب یہ ہے
کہ بات کو اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشا کے خلاف ہو۔ نیز الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی ہیں۔ یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حق کو جان لینے کے بعد اسے بدل دینا یا چھپانا سب سے خطرناک گناہوں میں سے ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں، مگر کیا ہم اپنی مرضی کے مطابق دین کو بدل نہیں رہے؟ جہاں دل چاہا عمل کیا، جہاں نفس آڑے آیا وہاں بہانے بنا لیے۔ یاد رکھو، اللہ کے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے والے اللہ کے قریب نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 76، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تورات اور دیگر کتب آسمانی میں جو پیشن گوئیاں اس نبی کے متعلق موجود ہیں یا جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جن سے ہماری موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی ہو، انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو، ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے۔ یہ تھا اللہ کے متعلق ان ظالموں کے فساد عقیدہ کا حال۔ گویا وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور اپنی حق پوشی کو چھپا لیں گے تو آخرت میں ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا۔ اسی لیے بعد کے جملہ معترضہ میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا تم اللہ کو بے خبر سمجھتے ہو؟ اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ منافقت انسان کو دو چہروں والا بنا دیتی ہے۔ کچھ لوگ مسجد میں کچھ ہوتے ہیں اور تنہائی میں کچھ اور، لوگوں کے سامنے دیندار مگر چھپ کر گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ یاد رکھو، اللہ کے سامنے کوئی پردہ نہیں۔ آیت نمبر 77، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا آسان ہے مگر اللہ کو نہیں۔ دل کے خیالات، رات کے گناہ، آنکھوں کی خیانت، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے گناہ سے پہلے یہ سوچ لیا کرو، میں لوگوں سے نہیں اللہ سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 78، ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امید اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ان کے عوام کا حال تھا، علم کتاب سے کورے تھے، کچھ نہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں، اخلاق اور شرع کے کیا قواعد سکھائے ہیں، اور انسان کی فلاح و خسران کا مدار کن چیزوں پر رکھا ہے۔ اس علم کے بغیر وہ اپنے مفروضات اور اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھ بیٹھے تھے اور جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دین بغیر علم کے اختیار کرنا انسان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ آج کتنے لوگ دین سنے بغیر صرف سوشل میڈیا، رسموں یا لوگوں کی باتوں پر چل رہے ہیں۔ قرآن کھولا ہی نہیں مگر جنت کے دعوے بہت ہیں۔ یاد رکھو، قیامت والے دن نسب نہیں، علم اور عمل کام آئے گا۔
سنن دارمی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم نے اسے فائدہ نہ دیا۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اگر قرآن سن کر بھی دل نہ بدلے تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں دل پتھر تو نہیں بن گیا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 79 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔